بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وعظيم تسليماته على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انشاءاللہ العزیز آج سے فقہ حنبلی کی مشہور کتاب اور متن دلیل الطالب لنیل المطالب کے دروس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے ان دروس کی تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے ان کو نافع بنائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العزت سے خصوصی مدد کا طلبگار ہوں۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو کتاب ہے دلیل الطالب لنیل المطالب، یہ وہ کتاب اور فقہ حنبلی کا وہ معتبر متن ہے جس کا یہاں پر قطر میں جب حضرات علماء کرام امامت کے لیے یا مؤذن کے لیے امتحان دیتے ہیں تو فقہ میں اس کتاب کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان تو اس کتاب کا لیا جاتا ہے اور یہاں پر رائج بھی فقہ حنبلی ہے، اکثریت فقہ حنبلی کے اوپر عمل کرنے والی ہے، لیکن جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے۔ اس میں حنفی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں اور حنبلی بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کتنا بڑا ان کا دل ہے ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کتنی بہترین اور کھلی سوچ ہے۔ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس نے فقہ حنبلی کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق نمازیں پڑھانی ہیں۔ آپ امتحان تو اس کا دیں گے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو مستحضر رکھنا پڑے گا کہ آپ کو طہارت کے مسائل اور جو نماز کے مسائل فقہ حنبلی کے مطابق، اور اس میں جو تفاصیل ہیں پھر خصوصاً جو ہے سجدہ سہو وغیرہ کے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کبھی اگر گڑبڑ ہو جائے یا کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے آپ سے، تو آپ اس کو صحیح مسئلہ ان کے مذہب کے مطابق بتا سکیں۔ لیکن یہ کہ باقی عام حالات میں آپ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں۔ آپ حنفی ہیں، حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں، مالکی ہیں، مالکی طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں، شافعی ہیں اور شافعی طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں۔ کوئی آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کتاب کا جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان بھی پوری کتاب کا نہیں لیا جاتا بلکہ صرف کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ اور اس کے بعد کتاب الجنائز، یہ مؤذن کے لیے، اور اس کے لیے امام کے لیے غالباً کتاب الحج تک ہے۔ بہرحال فقہ حنبلی کے 3 اہم متون ہیں، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، مفید بات ہے۔ 3 اہم متون ہیں۔ سب سے جس کو کہا جائے کہ اہم متن وہ ہے مختصر الخرقی، اور یہ متن
فقہ حنبلی کا جو ہے نا سارے فقہ حنبلی کا مدار اس متن کے اوپر ہے، اور بہت زیادہ اس متن کی خدمت بھی کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کی شروح لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر حواشی لکھے گئے ہیں، تعلیقات لکھی گئی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 سے زیادہ یہ مختصر الخرقی کی شروح یا حواشی لکھے گئے ہیں، اور ان میں سب سے جو مشہور شرح ہے وہ فقہ حنبلی کے مشہور امام اور مشہور عالم شیخ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی المغنی ہے، یہ سب سے اس کی مشہور شرح ہے۔ اور دوسرا اہم متن جو ہے وہ خود ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کا ہے، المقنع کے نام سے، یہ بھی بہت ہی اہم متن ہے، اور لیکن یہ جو متون ہیں یہ قدیم ہیں، یہ پہلے لکھے گئے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کا جو زمانہ ہے، ان کی تاریخ وفات وہ 7ویں ہجری میں آ کر جو ہے نا فوت ہوتے ہیں، غالباً 620 ہجری میں، تو 7ویں ہجری کے یہ امام ہیں۔ اور جو یہ کتاب ہے تیسرا اہم متن دلیل الطالب، یہ مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی۔ تو یہ جو شیخ ہیں یہ بعد کے ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں، 11ویں صدی میں، 11ویں صدی ہجری میں، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1033 ہجری ہے۔ تو 11ویں صدی کے یہ امام ہیں اور یہ عالم ہیں مرعی بن یوسف۔ تو میرے محترم دوستو، علم کا طلب کرنا، طلب علم، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں، یعنی جو نیکیاں ہیں، جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک اہم نیکی اور ایک بڑی نیکی وہ علم کا طلب کرنا بھی ہے۔ اسی لیے جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شاگردوں نے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو فرمایا طلب العلم اذا صحت فیہ النیہ۔ نیت بہت اہم چیز ہے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں بھی نیتوں کے اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے تو آپ سب حضرات جانتے ہیں، جو علماء ہیں یا طالب علم ہیں جو پاکستان کے مدارس میں جو پڑھتے رہے ہیں یا انڈیا کے مدارس میں، دیوبند سے متعلق مدارس میں، مجھے تو اپنی پوری طالب علمی میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی یاد نہیں پڑتی کہ جس میں استاد نے ہمیں وہ کتاب شروع کرائی ہو، چاہے وہ کسی بھی فن کی ہو، کسی بھی فن کی ہو، چاہے وہ حدیث کی ہو، چاہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو، چاہے وہ منطق کی ہو، چاہے وہ صرف اور نحو کی ہو، کسی بھی فن کی کوئی کتاب استاد نے اگر شروع کرائی ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں بتائی ہے اور جس کی تاکید کی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ نیت ٹھیک کر لو۔ نیت کو ٹھیک کرنا بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد جامعہ حلیمیہ درہ پیزو کے ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث، اور ابھی ماشاءاللہ وہ MNA بھی ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد انور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہے، نیت کی صحیح ہونے کے بعد آپ یہاں سے فراغت کے بعد اگر اپنے گاؤں میں کسی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے علم کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا۔ یہ ہمیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ نیت نہیں کرو کہ میں جو ہے نا بڑا عالم بنوں گا، بڑی تقریر کروں گا اور جو ہے نا بڑے دروس دوں گا اور بڑا خطیب بنوں گا، نہیں، بڑا مدرس بنوں گا، یہ بھی ٹھیک نیت نہیں ہے۔ بس نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے جو ہے نا دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، علم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، چاہے میں ایک نورانی قاعدہ کیوں نہ پڑھاؤں، چاہے وہ کوئی صرف کی کتاب یا نحو کی کتاب ہی کیوں نہ پڑھاؤں، ایک چھوٹا سا قاعدہ کیوں نہ پڑھاؤں۔ تو تصحیح نیت جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے میرے محترم دوستو۔ اس لیے جب ان سے سوال کیا گیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تو فرمایا
کہ سب سے افضل عمل علم کا طلب کرنا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اذا صحت فیہ النیہ، جب اس کے اندر نیت ٹھیک ہو جائے، نیت ٹھیک ہو۔ تو میرے محترم دوستوں سے پوچھا گیا کہ بھئی نیت کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ فرمایا ان ینوی ان یرفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ انسان یہ نیت کرے علم طلب کرتے ہوئے کہ میں جو ہے نا اپنے سے بھی جہالت کو دور کروں گا اور اپنے علاوہ سے بھی جہالت کو دور کروں گا، یہ تصحیح نیت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس کے دروس جو ہے نا باقاعدہ ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہے نا پہلا سبق تھا، تعارفی سبق ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا جو درس ہوگا وہ باقاعدہ ہم کتاب الطہارہ سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو نافع بنائے اور پایہ تکمیل تک لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔